اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحر معونہ کی ایک مشہور لڑائی ہے جس میں 70 صحابہ کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہو گئی، جن کو قرا کہتے ہیں۔ یہ کہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے، سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، چونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی ضرورت لکڑی پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کو نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک اور کنیت ابو برا تھی، اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور وعظ کے نام سے لے گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اصحاب کو مضرت نہ پہنچے، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ کو ہمراہ کر دیا اور ایک والا نامہ عامر بن طفیل کے نام، جو بنی عامر کا رئیس تھا، تحریر فرمایا، جس میں اسلام کی دعوت تھی، اور یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہو کر بحر معونہ پہنچے تو ٹھہر گئے، اور دو ساتھی، ایک حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ دو حضرات کو ساتھیوں میں سے لے کر عامر بن طفیل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دغا نہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہاں سے واپس ہو جانا، کہ 3 کے مارے جانے سے ایک کا مر جانا بہتر ہے۔ عامر بن طفیل عامر بن مالک کا بھتیجا تھا، جو ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاص عداوت تھی۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والا نامہ دیا تو اس نے غصے میں پڑا بھی نہیں، بلکہ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کعبہ کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا کہہ کر جاں بحق ہوئے۔ اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میرا چاچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو، لیکن ان لوگوں نے ابو برا کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا، تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابہ کے مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے، چاروں طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے، باجوز ایک کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی، اور کفار ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مردار خور جانور اڑ رہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون کی بھری ہوئی تلواریں لیے ان کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات ٹھٹکے اور باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔
عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے، مگر حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، مگر میرا دل نہیں مانتا کہ شہادت چھوڑوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے دوست پڑے سو رہے ہیں، آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کودے۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمے کسی منت کے سلسلے میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس منت پر آزاد کیا۔ ان حضرات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے قاتل جبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو برچھا مارا اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی لاش آسمان کو اڑی چلی گئی۔ میں بہت متحیر ہوا اور میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خود برچھا مارا اور وہ مرے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، تو وہ کامیابی کیا تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت کی تھی۔ اس پر میں مسلمان ہو گیا۔ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اسلام کو بجا طور پر فخر ہے۔ بے شک موت ان کے لیے شراب سے زیادہ محبوب تھی، اور کیوں نہ ہوتی جب دنیا میں کام ہی ایسے کیے تھے جن پر اللہ کے یہاں سے سرخروئی یقینی تھی، اس لیے جو مرتا تھا وہ کامیاب ہوتا تھا۔